بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کا چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص، اور پھر ہم آگے جو ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں ہم سب سے پہلا رکن پڑھ رہے ہیں یعنی کلمہ شہادت۔ پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چند اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم نے کفر و شرک سے نجات والا اثر پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حقیقی گواہی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ظاہری طور پر ادائیگی ہوتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، دل سے بھی یعنی اس کو مانے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، صحیح ہے۔ ایک تو ظاہراً ماننا ہے اور ایک ہے دل سے ماننا۔ تو دل سے ماننے کی علامت کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، یعنی شریعت اسلامی کو فالو کریں ہماری تمام خواہشات، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش ہو جائے، تبع التابع لما جئت بہ، اس شریعت کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب نیچے ترجمہ دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ جی، اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی عقیدہ توحید جو ہے یہ انسانی عظمت کا ضامن ہے، ٹھیک ہے۔ جی پڑھیے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کی، کما حقہ جیسے کہ اس کا حق تھا، اس کی پیروی کا اہتمام کیا، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے، اصل چیز تو عمل ہے نا۔ اگر کوئی عقیدہ توحید و رسالت کو مانتا ہے، پڑھتا ہے کلمہ شہادت جس میں توحید بھی آ جاتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی آ جاتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، یعنی اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانتا، تو جہاں پر عمل نہیں ہوتا تو وہاں تو پھر بلندیاں اور عظمت اور عزت نہیں ملا کرتی نا۔ لہٰذا جب بھی مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا تو وہاں پر ذلت ان کا مقدر رہی ہے۔ جی آگے ہمارے پاس ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے نماز، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، ٹھیک ہے۔ جامع سے مراد بھی کیا ہوتا ہے؟ مکمل۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کرتا، ہمارا مذہب، کہ ہم چند عقائد ہمیں دے دیے کہ یہ تم عقائد اپنے دل میں رکھو، ٹھیک ہے، ان عقیدوں کو دل میں راسخ کرو، نہیں، بلکہ عملی طور پر کچھ عبادات بھی ہمیں دیتا ہے تاکہ، ٹھیک ہے، اس سے ہمارے دل کا نور بڑھے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ اب دیکھیے، جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے، جی وہ نظام دیکھیے دوبارہ، کہ بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی عبادات کا یہ جو نظام ہے، اس میں جو مین اور بنیادی عبادات ہیں وہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو، ٹھیک ہے، نماز قائم رکھو اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، رأس الامر
الاسلام وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر خم تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماننا ہے، پیروی کرنا ہے، جو اللہ اور رسول نے بتا دیا تو اس کے آگے سر خم تسلیم کر دیا، سر جھکا دیا۔ وعمودہ الصلاۃ، اور عمارت کا ستون نماز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے نماز کی تاکید۔ نماز کی کتنی تاکید آئی ہے دین میں، یہ جو ہیڈنگ ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔